بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 220 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب التسکین، یعنی ہمیشہ سکون و اطمئنان کی فضا بنائے رکھنا۔ یعنی دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے طور طریقے اور اپنے معاملات، اپنی سوچ، اپنا طرز عمل اور اپنا انداز فکر، اور یہ کہ وہ جو مختلف مواقع پر زندگی میں مختلف قسم کے فیصلے کیا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کے جو معاملات اور جو اس کا رویہ و سلوک اور اس کا جو اخلاق ہوا کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس قسم کی ہونی چاہیے ضرور، کہ جن کے نتیجے میں خود انسان کے لیے بھی، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اس کے تمام معاملات ایسے ہوں کہ جو سکون کا باعث بن سکیں، کہ وہاں سبھی لوگ، خود وہ انسان بھی، اس کے پڑوسی بھی، اس کے اہل و عیال بھی، اس کے ملنے جلنے والے لوگ بھی، سبھی سکون و اطمئنان کے ساتھ جی سکیں۔ نہ یہ کہ انسان ایسا رویہ اپنائے اور ایسا مزاج ہو اس کا کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی ہمیشہ بے سکون رہا کرے اور دوسروں کا سکون بھی برباد کیا کرے۔ تو اس چیز سے گریز کرتے رہنا انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 473۔ فرمائے کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یسروا، سہولت پیدا کیا کرو ہمیشہ، آسانی پیدا کیا کرو ہمیشہ، ولا تعسروا، مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ سہولت پیدا کیا کرے انسان سبھی کے لیے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی، اور بالخصوص اگر کوئی اس قسم کا انسان ہے کہ جس کے ماتحت بہت سے لوگ ہوا کرتے ہیں، کہ مثلا کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا سربراہ ہے یا کوئی استاد ہے، کلاس میں مدرس ہے، کوئی معلم و مربی ہے، یا انسان کہ اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کے ساتھ جو معاملات ہوا کرتے ہیں، والدین کے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، تو جو اس قسم کے لوگ ہیں کہ باپ ہے، ماں ہے، والدین ہیں، کوئی استاد ہے، کوئی معلم و مربی ہے، کوئی سربراہ ہے، تو اس قسم کے لوگوں کو بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیم اور یہ مبارک تعلیم ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ انسان ایسے طور طریقے اور ایسے رویے اپنایا کرے کہ جن سے
دوسروں کے لیے، سبھی کے لیے ہمیشہ آسانیوں کے راستے کھلتے رہا کریں۔ دوسروں کے لیے کوئی انسان کبھی کوئی مشکل کھڑی نہ کیا کرے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دوسروں کے کام آئے انسان دوسروں کی مدد کیا کرے، اور یہ کہ دوسروں کے لیے مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرنے کی بجائے ہمیشہ انسان کی یہ کوشش رہنی چاہیے کہ کاش میری ذات سے، میری شخصیت سے، میرے وجود سے کسی کا کچھ بھلا ہو سکے، میں کسی کے کام آؤں، اور یہ کہ میں ہمیشہ سبھی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں۔ کاش یہ سوچ ہونی چاہیے، اور اسی سوچ کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، سکینوا، سکون پیدا کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، تمام امت کے لیے تا قیامت یہی حکم دیا گیا ہے کہ سکون پیدا کیا کرو۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسا انداز اختیار کیا کرے ہر معاملے میں، اور ایسا مزاج ہونا چاہیے انسان کا ہر معاملے میں کہ جس کی وجہ سے خود انسان بھی سکون کے ساتھ جی سکے، سکون کا سانس لے سکے، اور یہ کہ دوسروں کو بھی وہ سکون سے جینے دیا کرے، کہ اس قسم کے انسان کے طور طریقے ہوں، ایسا مزاج ہو، اور ایسی عادتیں ہونی چاہیے انسان کی، خود بھی سکون کے ساتھ جی لے اپنی یہ 4 روزہ زندگی، یہ عارضی و فانی زندگی، خود کو بے سکون نہ کرے انسان، اور دوسروں کو بھی سکون کے ساتھ جینے دے، اور یہ کہ ایسی نامناسب حرکتیں نہ کیا کرے انسان کہ جو دوسروں کے لیے بے سکونی کا سبب بن سکتی ہوں۔ تو فرمائے کہ سکینو، سکون کی فضا قائم کرو، سکون کے ساتھ جیو، اور دوسروں کو بھی سکون کے ساتھ جینے دو۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، نفرتیں مت پھیلاؤ، یعنی ایسے کام نہ کیا کرے انسان کہ جن کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پروان چڑھنے لگیں، کہ جب نفرتیں ہوں گی جہاں، جس گھر میں، جس ادارے میں، جس دفتر میں، جس بستی اور محلے میں، اور جس معاشرے میں جہاں نفرتیں ہوں گی، تو پھر وہاں سکون و اطمینان کے ساتھ کوئی کس طرح جی سکے گا، بلکہ وہاں تو بے سکونی ہوگی، جبکہ حکم یہ ہے کہ سکون پیدا کرو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 474، اور اس کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے کہ جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، لہذا اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے ہم اسی اشارے پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 221، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الخرق، یعنی بلا وجہ سختی کو اپنانا، سختی برتنا، کہ اس سے قبل یہ تعلیم دی گئی اور یہ تذکرہ کیا گیا کہ الرفق، یعنی ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کی راہ اپنایا کرے، تو اب اس کے برعکس جو چیز ہے یعنی سختی اور یہ کہ شدت، کہ جس کے لیے یہاں الخرق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو اس چیز سے بچانا اور اس بارے میں تنبیہ کرنا اور اس کے نقصانات کی طرف متوجہ کرنا، اور ان نقصانات سے انسان کو خبردار کرنا مقصود ہے یہاں۔
ہمارے سامنے اس سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 475۔ فرمائے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کنت علی بعیر فیہ صعوبہ، میں ایک بار ایک اونٹ پر سوار ہوئی، لیکن وہ اونٹ چلنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اڑیل قسم کا اونٹ تھا۔ فجعلت اضربه، تب میں نے اسے مارنا شروع کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا کہ علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی کو اختیار کرو، نرمی سے کام لو۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، اس لیے کہ جہاں بھی نرمی برتی جائے گی تو وہ معاملہ وہ خوبصورت بن جائے گا، اس معاملے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس معاملے میں بھی نرمی نہیں برتی جائے گی اگر، تو پھر وہ معاملہ بدنما ہو جائے گا، عیب پیدا ہو جائے گا، اس میں خراب ہو جائے گا، وہ معاملہ بگڑ جائے گا سدھرنے کی بجائے۔ ناظرین کرام، یہی حدیث اس سے قبل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہاں نرمی کا تذکرہ کیا گیا تھا، چونکہ یہاں اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا کہ علیک بالرفق، نرمی سے کام لو، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث وہاں نرمی کے بیان میں بھی درج فرمائی تھی، اور یہاں چونکہ اس میں سختی سے منع کیا گیا ہے تو سختی سے متعلق یہ جو نیا باب ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ حدیث دوبارہ درج فرمائی ہے۔ اور ہم نے اس سے قبل یہ تفصیلی گفتگو کی تھی، اور مختصر اعادہ اور اشارہ مناسب رہے گا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ حضرت عائشہ تو اونٹ پر سوار تھی اور وہ اونٹ چل نہیں رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ مارو اور یہ کہ نرمی سے کام لو۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ آج کل تو اونٹ اور یہ جو جاندار قسم کی سواریاں ہوا کرتی ہیں کہ گھوڑا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، تو آج کل تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، ختم ہو گئے وہ زمانے اور وہ سواریاں، اب ان کا وجود ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس حدیث میں کیا سبق ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس حدیث میں ہمارے لیے بھی اہم ترین تعلیم اور سبق موجود ہے کہ اونٹ پر ہم سواری نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود سبق موجود ہے کہ یہ نرمی برتنے کا معاملہ یہ اونٹ تک یا گھوڑے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج یہ گاڑی چلانا اب تو نرمی برتنا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اونٹ کو اگر کوئی تیزی کے ساتھ دوڑائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا یقیناً کہ جتنا نقصان اگر آج انسان گاڑی کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑائے گا، بے قابو ہو جائے گی اس کی یہ سواری، یہ گاڑی، اور یہ کہ یوں طیش کی کیفیت میں بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بد تہذیبی دکھاتے ہوئے کہ کسی کی نہ فکر ہے نہ کسی کا احساس ہو، جو انسان اگر تیز رفتاری اور لاپرواہی کے ساتھ گاڑی چلائے گا یا اسی طرح گاڑی روکے گا لاپرواہی کے ساتھ کہ اچانک بریک لگا دیا، یا اسی طرح گاڑی چلاتے ہوئے یہ ہارن کا استعمال، الغرض گاڑی کا چلانا، گاڑی کا روکنا، اور یہ ہارن کا استعمال کہ ہارن جس انداز سے انسان بجایا کرتا ہے اس سے یہ بات سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ گاڑی چلانے والا، یہ اندر بیٹھا ہوا انسان جو ہارن بجا رہا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، یہ شریف انسان ہے، یہ مہذب انسان ہے، اس کے دل میں انسانیت کی عزت ہے، قدر ہے،
یا یہ کہ اس کے برعکس یہ کوئی گھٹیا قسم کا انسان ہے کہ بد اخلاق، کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کہ بعض اوقات ہارن اس انداز سے بھی بجایا جاتا ہے کہ ہر سننے والا سمجھتا ہے کہ گویا یہ مجھے گالی بک رہا ہے یا یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ سواری کے معاملے میں بھی نرمی سے کام لیا جائے، تو یہ تعلیم آج کے اس جدید دور میں بھی اپنی جگہ برقرار ہے، اور یہ کہ ہمیں اس تعلیم کو اپنانا چاہیے ضرور۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 476۔ فرمائے کہ عن ابی نضرۃ قال رجل منا يقال له جابر۔ یہ جو راوی ہیں جن کا نام ہے ابو نضرہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص کہ جس کا نام تھا جابر، اس نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ طلبت حاجة إلى عمر في خلافتی۔ یہ جابر یوں کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ خلافت چل رہا تھا، جب وہ خلیفۃ المسلمین تھے، فرما روا تھے، تو مجھے ان سے کچھ کام پڑ گیا، کوئی حاجت پیش آ گئی۔ فانتہیت الی المدینۃ لیلا، لہذا میں اپنے علاقے سے سفر کرتا ہوا مدینہ پہنچا، اور جب میں مدینہ پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ فغدوت علی، جب صبح طلوع ہوئی تو میں حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ رات کو ملاقات تو ادب کے خلاف تھی، تو انتظار کیا، اور صبح ہونے پر وہاں پہنچا، ان سے ملاقات کی۔ وَقَدْ أُعْطِيتُ فِطْنَةً وَلِسَانًا، یہ اپنے بارے میں یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے اللہ کی طرف سے ذہانت و فطانت، اور مزید یہ کہ جو انداز گفتگو ہوا کرتا ہے کہ بہترین انداز گفتگو، زبان پر عبور، خوب اچھی اچھی باتیں کرنا موقع محل کی مناسبت سے، تو یہ خوبی مجھ میں موجود تھی، مجھے عطا کی گئی تھی اللہ کی طرف سے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، فی الحال آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس بارے میں آگے بقیہ گفتگو کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔